سردار سرفراز ڈوگر گزرے سال کو الوداع اور سال نو کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں 2020 کا سورج دل خراش واقعات سمیٹے غروب ہو چکا ہے۔ قوم کے بچے بڑے اور ہر محب وطن دعا گو ہے کہ آنے والے سال کا سورج خوشیاں لے کر طلوع ہو۔ اب نئے سال کے سورج کو طلوع ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں۔ یہ بات حقیقت کے برعکس ہے کہ وقت کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ رفتار وہی ہے اور اسی طرح ماہ و سال گزر جائیں گے۔ دراصل ہم غیر ضروری کاموں میں اس قدر الجھ کر رہ گئے ہیں کہ ارد گرد کا ہوش نہیں ہے۔ اگر کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا پڑ جائے تو منٹوں میں نہیں گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں۔ ٹریفک کی بد نظمی اور دھکم پیل کا یہ عالم ہے کہ ہر کوئی جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے اور چند منٹ کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں تو اس میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ وقت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہی حال انٹرنیٹ کا ہے کہ بچے بڑے بالخصوص نوجوان طبقہ اس میں ہر وقت مگن نظر آتا ہے، اور جب سے اسمارٹ فون آئے ہیں تو اس نے بالکل عزیز و اقارب اور رشتہ داری سے الگ کر دیا ہے۔ آپ کہیں بھی جائیں یا کوئی مہمان آپ کے ہاں آئے، اللہ کرے کہ اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نہ ہو تاکہ گفت و شنید کا موقع مل سکے، اور اگر ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو تو اس کی عدم توجہ آپ کو بہت بور کرے گی۔ بے شک گفتگو جاری رہے گی لیکن توجہ فون پر ہی مرکوز رہے گی۔ نت نئی ایجادات نے انسان کو یکسر بدل دیا ہے۔ ماضی میں تفریح کے طور پر رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے کے اکثر پروگرام بن جاتے تھے اور اسی بہانے ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن جدید دور میں بات صرف ہیلو ہائے تک محدود ہو گئی ہے۔ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ گھروں میں بچے بچیاں اسمارٹ فون سے چمٹے ہوتے ہیں۔ والدین کی عدم توجہ بچوں میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ یہ صرف ایک یا دو گھروں کی نہیں بلکہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ ماضی میں نئے سال کی خوشی میں دوست اور احباب کو ہیپی نیو ایئر کے کارڈ تقسیم کیے جاتے تھے۔ عیدین اور سالگرہ کے موقع پر بھی کارڈ کا رواج عام تھا۔ اب ہم جدید دور میں داخل ہو چکے ہیں اور SMS کے ذریعے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کام میں وقت کم لگنا چاہیے، لیکن میسج کرتے وقت موبائل میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے، ہر کام میں جدت اور تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تاخیر سے سونا اور تاخیر سے جاگنا، بچوں کا غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینا، وقت ضائع، غیر ضروری مشاغل میں دلچسپی لینا معمول بن چکا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں پر اس کے منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ گزرا وقت ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے اور گزرے وقت کا جائزہ لیا جائے، ان غلطیوں کو مد نظر رکھا جائے جو گزرے وقت میں ہم سے سرزد ہوئیں، ایسی غلطیوں کو نہ کرنے کا عہد کیا جائے تو یقیناً ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک وطن کے ننھے منھے نونہال ایسی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ بچوں کی پڑھائی میں غیر معمولی دلچسپی اس بات کی ضامن ہے کہ آنے والا کل یقیناً روشن ہوگا، اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوگا۔ پاکستان میں صلاحیتوں سے مالا مال بچوں کی کمی نہیں، جن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال ننھے منھے دوست ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، جبکہ ایسے بچے بھی جن کے پاس سہولتیں میسر نہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی ذہانت کا لوہا منوایا۔ ہونہار اور ذہین بچے پیارے وطن پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔
ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ نئے سال میں بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی سطح پر کام کرنے کی کوشش کریں۔ اصل بات تو وقت کا صحیح استعمال ہے۔ جو کوتاہیاں اس برس ہوئیں، گزشتہ برس ہوئیں، نئے سال میں ان کا ازالہ کر کے خود کو اچھا پاکستانی اور مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ نئے سال کی خوشیاں منانا آپ کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گزرے ہوئے سال کے آئینہ میں اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا بھی اشد ضروری ہے، تاکہ گزشتہ برس جو ناکامیاں ہوئیں ان کے اسباب معلوم ہو سکیں اور اس کا سدباب بھی ہو سکے۔ آپ نے نئے سال کا آغاز کیسے اور کس طرح کیا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہر سال بعض بڑے بھی نئے سال کا استقبال جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ نیا سال ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ زندگی میں مزید احتیاط برتی جائے اور اپنی کوتاہیوں سے توبہ کی جائے۔ آئندہ زندگی کچھ اس طرح گزاری جائے کہ ہم سے کوئی بھی ایسی غلطی سرزد نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو یا دوسرے لوگ اس سے بیزار ہوں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے ایمان کی روشنی میں فیصلے کرنے چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ نئے سال کی خوشی میں نت نئے منصوبے بنانے ہوں گے۔ اصل بات تو وقت کا صحیح استعمال ہے۔ جو کوتاہیاں گزشتہ برس ہوئیں، اس سال ان کا ازالہ کر کے خود کو اچھا پاکستانی، اچھا مسلمان اور اچھا پڑوسی ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ نئے سال کی خوشیاں منانا آپ کا حق ہے، مگر گزرے ہوئے سال کے آئینہ میں اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا بھی ناگزیر ہے، تاکہ گزشتہ برس جو ناکامیاں ہوئیں ان کے اسباب معلوم ہو سکیں اور ان کا ازالہ بھی ہو سکے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کا جواب اللہ تعالیٰ کے حضور دینا ہے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر شور شرابے اور ہنگامے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ نیا سال تو ہمیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ زندگی میں مزید احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ احتیاط ضرور برتی جائے اور اپنی کوتاہیوں سے توبہ کی جائے۔ آئندہ زندگی کچھ اس طرح گزاری جائے کہ ہم سے کوئی بھی ایسی غلطی سرزد نہ ہو کہ اللہ میاں ناراض ہو، پڑوسی پریشان ہوں، دوست حیران ہوں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے ایمان کی روشنی میں فیصلے کرنے ہیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ساتھیو، ہمارا نیا سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ عیسوی سال ہے جس کو ہم نئے سال کے طور پر مناتے ہیں۔ نئے سال کا حساب اس طرح بھی لگائیں کہ آنے والا سال ہمارے لیے دنیاوی اور آخرت کی کامیابیوں کا سال کیسے بن سکتا ہے۔ اگر ہم ایک بات طے کر لیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، گزشتہ زندگی میں بولے گئے جھوٹ کی اللہ میاں سے معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے اور آئندہ جھوٹ کے خلاف مہم چلائیں گے، تو یہی کافی ہے۔ اور اس عہد سے نئے سال کا استقبال کرنے سے آپ کو ایک خاص خوشی محسوس ہوگی۔ آپ سچ بولیں گے تو بہت سی کوتاہیوں سے بچ جائیں گے، بہت سے پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ نئے سال کے استقبال میں اچھے اور نیک کام کا ارادہ کریں، کیونکہ آنے والے سال میں آپ کا کیا ہوا عہد آپ کو ایسی بہت سی مشکلات سے بچا لے گا جو آپ کو گزشتہ برس پیش آئی ہوں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نئے سال کا استقبال اسی طرح کریں گے کہ آپ کسی نہ کسی بری عادت سے توبہ کر لیں گے۔ ابھی نئے سال کا آغاز ہوا ہے، آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا، باقی 11.5 ماہ آپ کے پاس نئے سال کے طور پر موجود ہیں۔ ان 11.5 ماہ کے لیے آپ کوئی عہد کر لیں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ضرور کرنا ہے۔ جب آپ عہد کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی یقیناً مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔